ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگوں نے نیکی کے اپنے اپنے تصورات بنائے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کا نیکی کا اپنا تصور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نیکی تو اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، اور باقاعدہ اس نام سے ایک مذہب لانچ کر دیا گیا ہے، مذہب انسانیت۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام کو ہم نہیں مانتے، یہودیت کو ہم نہیں مانتے، عیسائیت کو ہم نہیں مانتے، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، ہم انسانیت کو مانتے ہیں، ہم ہیومینٹی کے لیے کام کریں گے، ہم جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کام کریں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو آپ جتنا مرضی آپ انسانیت کے لیے کام کر لیں، جتنا مرضی آپ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر لیں، اگر آپ کے پیچھے ایمان موجود نہیں ہے، اس نیکی کے پیچھے ایمان موجود نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کام کی نہیں۔ اللہ کے ہاں اس نیکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعضوں کے ہاں تصور یہ ہے، جو نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، نمازی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، ان کے ہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ میں جو اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ جو حقوق العباد جو اللہ نے ہی ہم پر نافذ کیے ہیں، اللہ نے ہی ہمیں بتائے ہیں، ان کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہوتا ہے۔ جو بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے جو حقوق ہیں، جو والدین کے حقوق ہیں، جو اس کے ملازمین کے حقوق ہیں، اگر وہ کسی کا ملازم ہے تو جو اس کے آقا کا حق اس پر ہے، اور اسی طرح معاشرے کے جو اس پر حقوق ہیں، اس بارے میں وہ بالکل بے پرواہ ہے۔ کہتا ہے جی میری نمازیں ساری پوری ہیں، میری زکاتیں بھی پوری ہیں، بس باقی مجھے کسی کی ٹینشن لینے کی۔ یہ بھی اس نے نیکی کے تصور کو محدود کر لیا ہے۔ نیکی کا تصور وہی کامل ہے، وہی بہترین ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی، جس میں دین مکمل طور پہ آ جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سب سے پہلے نیکی کا آغاز ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص ساری دنیا میں انسانوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا کھلا رہا ہے، 7 ارب انسان ہے یا 8 ارب انسان ہے، ساروں کو کھانا کھلاتا ہے، اگر جیسے ممکن نہیں ہے لیکن بات کر لیتے ہیں۔ ساروں کی علاج معالجہ وہ فری میں کرواتا ہے، ساروں کے اسکول کے اخراجات، ان کی تعلیم کے بچوں کے اخراجات سارے وہ پورے کرتا ہے، اور سڑکیں بناتا ہے، اور اس نے بڑے ہی کنویں کھدوائے ہیں، بہت پانی کے بندوبست نہریں چلا دی ہیں، بہت اس نے کام کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے سارے اعمال کا ذرے برابر بھی وزن نہیں کرے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے اپنے گمان کے مطابق جتنی بھی نیکیاں ہوں، جتنی بھی ان کی اچھائیاں ہوں، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ تولنا تو بہت دور کی بات ہے، اور پھر نیکیوں کو گننا اور برائیوں کو گننا یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ ہم ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے، سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان ہی لے کر نہیں آتا۔ ایمان بنیاد ہے۔ ایمان یوں سمجھے کہ کسی ملک میں جانے کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے ویزا ہے آپ کا۔ جب تک آپ کو ویزا نہیں ملتا آپ کسی ملک کو جا ہی نہیں سکتے، ٹریول نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے گا کہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے۔ تو ایمان باللہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے۔